الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل احترام صدر جلسہ، معزز موقر علماء کرام، سامعین اعظام، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کے ایکم عنوان کی نسبت سے جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. معزز سامعین کرام، ہمارے اس علاقے کے علماء کرام نے اور جلسے کے منتظمین نے جلسے کے عنوان کی مناسبت سے کھلے ہوئے میدان کا انتخاب کیا تھا. بعض قانونی مجبوریوں کی وجہ سے اس جلسے کو مسجد میں کرنا پڑ رہا ہے. ہر مقرر کا، ہر بولنے والے کا ایک مزاج ہوتا ہے. جو بات کھلے ہوئے میدان کی ہوتی ہے وہ مسجد کے احاطے میں بہت مشکل ہوتا ہے. مسجد کے عنوانات الگ ہوتے ہیں، لیکچر ہال کے عنوانات الگ ہوتے ہیں، مدرسے کے انجمن کے عنوانات الگ ہوتے ہیں. بہرحال آپ کی طلب، آپ کی تڑپ اور حضرات علماء کرام کے جوتوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے
اللہ تبارک تعالی یہاں اس جلسے کے جو عنوان ہے جلسے کا، ہماری مدد فرمائیں گے، نصرت فرمائیں گے، اور ایک پیغام لے کر ہم جائیں گے اور اس پیغام کو امت مسلمہ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے قوموں کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ اور آپ جانتے ہیں پیغمبروں میں، نبیوں میں، رسولوں میں اور آسمان سے نازل کردہ کتابوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فضیلت کے اعتبار سے مقامات الگ الگ رکھے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جس پیغمبر کا جو مقام تھا اور جو مرتبہ تھا، اس پیغمبر کے جوتوں کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم کا اور اس کی امت کا بھی وہی مقام رکھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کچھ مقام رکھتے ہیں، مرتبہ رکھتے ہیں، خلیل اللہ ہیں، ذبیح اللہ کے والد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی امتحان اور آزمائش میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کی امت اور ان کی قوم کو بھی یہی مرتبہ دیا۔ اسی مناسبت سے موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر ہیں، اسی مناسبت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو ایک مقام دیا، ایک درجہ دیا۔ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، نبوت کی ایک کڑی میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا ساقی کوثر شافی محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آپ کو پیغمبر تو مانتا ہے، آخری پیغمبر نہیں مانتا، اس کا ایمان مکمل نہیں، وہ کافر ہے۔ پیغمبر ماننے کے ساتھ خاتم الرسل، خاتم الانبیاء اور آخری پیغمبر بھی ماننا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے تمام پیغمبروں کے آپ سردار ہیں، تمام پیغمبروں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے الگ الگ کر کر جو خصوصیات دی تھی، معجزات دیے تھے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام کمالات اور تمام معجزات برآمد فرمائے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، افضل الرسل ہیں، افضل البشر ہیں۔ پیغمبر آئے چلے گئے، پیغمبر آئے چلے گئے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبروں کا جو کلمہ بنایا، ان کے زمانے میں لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل و ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ پیغمبر کی خاصیت اور پیغمبر کی صفت کے ساتھ کلمہ بنایا گیا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کلمہ جو بنایا گیا، آپ کے اتنے کمالات اور اتنی خصوصیات ہیں، کسی بھی ایک خصوصیت کے ساتھ، کمال کے ساتھ، معجزے کے ساتھ کلمہ بنایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے
جو کلمہ دیا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، صحیح معنوں میں رسول، صحیح معنوں میں پیغمبر. اور پیغمبری اگر مکمل ہو رہی ہے، نبوت اگر مکمل ہو رہی ہے، رسالت اگر مکمل ہو رہی ہے، سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر مکمل ہو رہی ہے. پیغمبر وہ بھی تھے، لیکن ان کو صفی اللہ کہا گیا، نجی اللہ کہا گیا، روح اللہ کہا گیا، کلیم اللہ کہا گیا، خلیل اللہ کہا گیا، رسول اور نبی نہیں کہا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کا مقام اتنا اونچا فرمایا، اتنا اونچا فرمایا، پچھلے پیغمبروں کی پیغمبری اس وقت مکمل ہوگی کہ جب اپنی پیغمبری پر بھی ایمان لائیں اور اس کا اعلان کریں، اور ان کی پیغمبری اور ان کی رسالت کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہ لے کر آئیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مقام آپ کا اونچا فرمایا ہے اور جو درجہ آپ کا اونچا فرمایا ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. اگر کوئی شک کرتا ہے اس کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھا گیا، ایک تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، تو آپ نے فرمایا کیا قرآن نہیں پڑھتے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوق کی بعض چیزوں کو عظمت کے ساتھ بیان کیا، کیا تم اس کی عظمت کا کما حق ہو، جیسے اس کا حق ہے حق ادا کر سکتے ہو؟ کہا کہ نہیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کے اعلیٰ اور عظمت والے مرتبے پر فائز ہیں جب تم اللہ کی مخلوق میں سے ادنا چیز کا حق ادا نہیں کر سکتے بیان کرنے میں، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف تم کیسے بیان کر سکتے ہو؟ آپ کا جو مقام اور درجہ ہے، اسی مناسبت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے امت کا مقام بہت اونچا فرمایا. قرآن شریف کے اندر اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. اب تک جو امتیں آئیں اور قیامت تک جتنی قومیں آئیں گی، سب سے بہترین اس در پر کوئی قوم ہو سکتی ہے اور کوئی امت ہو سکتی ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. اب اگر کسی کو ہضم نہیں ہوتا، ہمیں مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں کہ اگر کوئی ہمیں دہشت گرد کہتا ہے، بنیاد پرست کہتا ہے، ٹیررسٹ کہتا ہے. یہ تو وہ قوم ہے جو سور کھانے والی قوم ہے. یہ وہ قوم ہے جو اپنی ماؤں کا بلاತ್ಕಾರ کرنے والی، زنا کرنے والی قوم ہے. یہ وہ قوم ہے کہ اپنی بیویوں سے جن لڑکیوں کو پیدا کرتے ہیں، کل گندی فلمیں دیکھ کر انہی بچوں کو قریب کر کر انہیں اپنی ہوس کا شکار بناتے ہیں. یہ وہ قوم ہے کہ ان کو ماں کا نام پوچھا جائے تو شان کے ساتھ بتاتے ہیں. ان کے اسکول میں، کالجز میں باپ کے نام کا کھانا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کا کوئی باپ متعین نہیں ہوتا. یہ وہ قوم
جو ماؤں کا تبادلہ، بیویوں کا تبادلہ، بیٹیوں کا تبادلہ زنا کے لیے کرتے ہو، ان کا کیا اعتبار ہے؟ جو آدمی جس قسم کا کھانا کھاتا ہے اسی قسم کی وہ ڈکار دیتا ہے۔ یہ اگر دہشت گرد کہیں، ہمیں کیوں مایوس ہونے کی ضرورت ہے؟ ہم احساس کمتری کا شکار کیوں ہو؟ کون ہے یہ؟ کیا اتھارٹی ہے؟ کیا مقام ہے ان کا؟ کیا درجہ ہے ان کا؟ ان کا کوئی وجود نہیں۔ آج 14 فروری ویلنٹائن ڈے بے حیائی کھل کر کرتے ہیں اور ایڈز ڈے، مخالف ایڈز ڈے مناتے ہیں، ایڈز سے بچو، لیکن کہتے ہیں کہ کنڈوم کا استعمال کرو۔ زنا کرو ضرور، لیکن ایسا زنا مت کرو کہ بیماریاں پیدا کرے۔ شہد کھاؤ، مٹھاس نہ لگے، آگ کے پاس جاؤ، گرمی نہ لگے۔ اور ہم وہ تعلیمات رکھتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے جو دروازے ہیں اس پر تالا لگا دیا شریعت مطہرہ نے۔ ایک جھوٹ کو بار بار کہنے سے وہ جھوٹ سچ نہیں ہو جاتا۔ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، ہر بم دھماکے کے بعد، ہر خون خرابے کے بعد، ہر فساد کے بعد مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان دہشت گرد ہے۔ ابھی 3 مسلمانوں کا قتل عام ہوا امریکہ میں۔ اگر اس کے مخالف کوئی کام ہوتا کہ 3 مسلمان کسی امریکی پالتو کتے کو مار دیتے، یہودی کو مارنا، عیسائی کو مارنا، کرسچن کو مارنا، نصارہ کو مارنا، یہ بہت دور کی بات، ان عیسائیوں کے پالتو کتے کو، خنزیر اور سور کو مار دیتے۔ بریکنگ نیوز، ہائی لائٹ نیوز، مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان دہشت گرد ہے، کہ عیسائیوں کے معصوم جانور کو، کتے کو اس نے مار دیا، اپنی گاڑی سے رون دیا۔ ہے کوئی خبر؟ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک۔ میں مرد ہوں، میری مردانیت پہ مجھے کوئی شک ہے؟ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، کوئی شک ہے کہ آپ مسجد نہیں مندر میں بیٹھے ہیں، گردوارے میں بیٹھے ہیں، مندر کے اندر بیٹھے ہیں؟ ہم خیر امت ہیں، ہم حامل قرآن ہیں، ہم کعبے کے پاسبان ہیں، نبی کا روزہ ہمارے پاس ہے، گنبد خضرا ہمارے پاس ہے، جنت المالا ہمارے پاس ہے، جنت البقیع ہمارے پاس ہے، حجر اسود ہمارے پاس ہے، زمزم ہمارے پاس ہے، مطاف ہمارے پاس ہے، صفا ہمارے پاس ہے، مروہ ہمارے پاس ہے، مزدلفہ ہمارے پاس ہے، عرفہ ہمارے پاس ہے، مینا ہمارے پاس ہے، ریاض الجنہ ہمارے پاس ہے، صدیق و فاروق ہمارے پاس ہیں، خلفائے راشدین ہمارے پاس ہیں، عشرہ مبشرہ ہمارے پاس ہیں، صحابہ کا طبقہ ہمارے پاس ہے، اولیاء کا طبقہ ہمارے پاس ہے، ابدال کا طبقہ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس شہیدوں کا لہو ہے، ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے، ہمارے پاس کلام پاک کی 114 سورتیں ہیں، ہمارے پاس کلام پاک کی 6666 آیتیں ہیں، ہمارے پاس بخاری ہے، ہمارے پاس ترمذی ہے، ہمارے پاس صفہ چبوترا ہے، ہمارے پاس دار ارقم ہے، ہمارے پاس احد کا پہاڑ ہے، ہمارے پاس غار حرا ہے، ہمارے پاس غار ثور ہے۔ ان گندا اور ذلیل قوم سے پوچھو کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ کتا ہے، سور ہے، زنا ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، لواطت ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر بحث ہوتی ہے، مردوں کی شادی کی اجازت دی جائے، عورتوں کی شادی کی اجازت دی جائے۔ مسلمانوں، اللہ کے لیے احساس کمتری ختم کرو،
موت 2 مرتبہ نہیں آنے کی، وقت سے پہلے نہیں آنے کی اور وقت کے بعد نہیں آنے کی۔ جو موت اللہ کے راستے میں نہیں آئے گی وہ بسترے پر پیشاب کر کر پاخانہ کر کر آئے گی۔ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ کیا بگاڑا ہم نے کسی کا؟ ہم نے مرڈر کیا، ہم نے بم دھماکہ کیا، ہم نے قتل و غارت گیری کی؟ قرآن انہوں نے جلایا، پیغام پہنچاؤ۔ معاذ و معوذ کی نسل، خولہ خنسا کی سینوں سے دودھ پینے والے بچے، خالد ابن ولید کو ماننے والے، عمر الخطاب کا علم رکھنے والے، ہجڑے نہیں، بزدل نہیں، مخنث نہیں، طاقت رکھتے ہیں۔ اگر تم نے قرآن جلایا، بائبل جلائی جا سکتی ہے۔ تم نے مسجد کے سامنے خنزیر کا گوشت رکھا، گائے کا گوشت مندر کے سامنے رکھنے کی طاقت نوجوان رکھتے ہیں۔ تم نے بیت المقدس کی بے حرمتی کی، بابری مسجد کی ممبر و محراب کی جگہ تم نے بیت الخلا بنانے کا منصوبہ بنایا، ٹوائلٹ بنانے کا منصوبہ بنایا۔ مسلم قوم اپنے اندر بدر کی تاریخ رکھتی ہے، احد کی تاریخ رکھتی ہے، حنین کی تاریخ رکھتی ہے، تبوک کی تاریخ رکھتی ہے، بزدل نہیں، اور اس لیے خاموش نہیں ہے کہ ہجڑی ہے۔ قرآن کی تعلیم ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اگر وہ قرآن کو جلاتے ہیں، اگر وہ کارٹون بناتے ہیں، اگر اسلام کی توہین کرتے ہیں، مساجد کی توہین کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم ہجڑے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ تمہاری خباثت کا، تمہارے سور پن کا، تمہارے کتے پن کا جواب، تمہاری رذالت کا جواب رذالت سے نہ دیا جائے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ بھائی فوٹو مت پکڑو۔ اور جس دن تم مجبور کرو گے، اخلاق کی صفے کی زبان نہیں سمجھو گے، دار رقم کی زبان نہیں سمجھو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی، درس قرآن کی، درس حدیث کی زبان نہیں سمجھو گے، مسلمان بدر کی زبان بھی جانتا ہے، مسلمان احد کی زبان بھی جانتا ہے، مسلمان حنین اور تبوک کی زبان بھی جانتا ہے۔ صبر کی ایک حد ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے، اس لمٹ کا مسلمان انتظار کر رہا ہے، ورنہ غزوہ ہند کی بشارت تو حدیث پاک میں آ چکی ہے۔ تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ یہ غیروں کے اندر تل ملاہٹ، یہ بوکلاہٹ، یہ بے چینی، یہ اضطراب مسلمانوں کے لیے ایک نئی خوشخبری کی علامت ہے۔ حاملہ عورت، درد بڑھنے لگا، 2 مہینے ہوئے، 4 مہینے ہوئے، 7 مہینے ہوئے، 9 مہینے ہوئے، ماں یہ نہیں کہتی ڈاکٹر کے پاس جا کر، لیڈیز اسپیشلٹیز کے پاس جا کر، میری بیٹی کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، میری بیٹی کا رونا بلبلانا دیکھا نہیں جاتا، پیر سوجن آ رہی ہے، موٹے ہو رہے ہیں، رات بھر الٹیاں کرتی ہے، ان الٹیوں کو روک دو، اس درد کو ختم کر دو۔ بلکہ درد نہ ہو تو ماں ڈاکٹرنی سے شکایت کرتی ہے کہ درد آور اور درد لانے والا انجیکشن دیا جائے تاکہ خوشخبری اسے ملے۔ مشرق کی یہ پریشانی، مغرب کی یہ پریشانی، غیر اللہ کی پرستش کرنے والوں کا یہ اضطراب، مسلمانوں ایک عظیم الشان بشارت کی یہ پیش خیمہ ہے، عظیم الشان خوشخبریوں ملنے والی ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام یونیفارم پہن چکے ہیں، تیاری کر چکے ہیں اس عالم میں آنے کی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حکم آرڈر مل چکا ہے، نفاذ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، آرڈر مل چکا ہے، پروانہ مل چکا ہے،
بس اجازت ہے. ایک ایک حدیث پاک کے اندر بتایا گیا یروشلم کے اندر جب سارے یہودی جمع ہو جائیں گے تو یہ اپنی موت کو اختیار کرنے کے لیے جمع ہوں گے. وہاں کسی مسلمان کو باغ خریدنے کی اجازت نہیں, کسی مسلمان کو سائٹ لینے کی اجازت. مبارک ہو, کیوں مسلمان آ کر تمہاری سائٹ میں مرے گا؟ دجال اس کا خاتمہ وہی ہوگا. مسلمانوں, ان حالات سے احساس کمتری کا شکار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, پس ہمت ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. لاکھ مرتبہ کہیں یہ تسبیح دانوں میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تو پڑھ نہیں سکتے. مسلمان دہشت گرد, مدارس عربیہ دہشت گردی کے اڈے, داڑھی والے دہشت گرد, ٹوپی والے, یہ پڑھتے رہے پڑھتے رہے. قل موتوا بغیظکم, اپنی موت آپ مرتے رہے, اپنا پیشاب پکڑ کر پیتے رہے, اپنا پاخانہ پکڑ کر کھاتے رہے. خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم, چاند کی طرف سورج کی طرف جو منہ کر کر تھوکے گا وہ تھوک اس کے منہ پر لوٹ کر آئے گا. کیوں احساس کمتری کا شکار ہوتے ہو؟ آج مسلمانوں میں ایک سیکولر طبقہ ہے, جمہوری طبقہ ہے, کالج زدہ طبقہ ہے. علماء کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے, مدارس عربیہ کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے, داڑھی نہیں رکھتا اور کنفیوژن کا شکار ہے. حرام خوروں نے, ظالموں نے فلم بنائی. کیسی فلم بنائی؟ خون خرابہ ہوتا ہے, بیک گراؤنڈ اذان کی آواز. مرڈر ہوتا ہے, گلے کے اندر تعویذ, لڑکی کو لے کر بھاگتا ہے گنڈا, لیکن ایک سرخ رومال وہ باندھے ہوئے رہتا ہے. کسی قبیلے پر حملہ ہوتا ہے تو ایک مسلح بچھا کر ایک عورت سر پر دوپٹہ رکھ کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتی ہوئی ملتی ہے. فلموں کے ذریعے سے, ناٹکوں کے ذریعے سے, ڈراموں کے ذریعے سے, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے, پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے, بالخصوص 9/11 کے بعد ایک فضا یہ بنائی جا رہی ہے. اور بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے, عوام کا طبقہ علماء سے دور رہنے کی وجہ سے کئی مسلم حضرات اس پروپیگنڈے کا شکار ہو چکے ہیں, اور ان کی زبانوں سے یہ بات نکلتی ہے کہ آخر مسلمان کو کیا ملتا ہے بم بلاسٹ کر کر. حضرت اسامہ کو گالیاں دیتے ہیں, پگڑی والوں کو گالیاں دیتے ہیں, افغانیوں کو گالیاں دیتے ہیں, اور دکھایا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے وقت ایک آدمی خودکش بمبار بم سے لیس جاکٹ پہن کر وہ صفوں کے درمیان جاتا ہے اور اپنے آپ کو اڑا لیتا ہے. اخباروں کے اندر آتا ہے کہ فلاں جماعت اور فلاں تحریک جو جہاد سے جڑی ہوئی ہے اس کا یہ کار. مسلمان کہتا ہے دیکھو کتنی گندی جماعت ہے. آپ چپل پہن کر مسجد میں نہیں آتے, جو اپنی ماں کو چھوڑ کر بیوی کو بیوہ بنانے کے لیے, بچوں کو یتیم کرنے کے لیے, اپنی جوانی ہتھیلی میں رکھ کر شہادت کو گلے لگانے کے لیے وہ اللہ کے گھر کی توہین کرے گا. تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ اخبار میں آیا مسجد کے اندر بم بلاسٹ ہوا, جنازے کی جلوس کے اندر بم بلاسٹ ہوا, مزاروں کے یہ ظالم حرامی نسل حرامی کتے سور کھانے والے یہود نصارہ کی یہ حرکت ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے سوراخ کے اندر پیشاب مت کرو, معمولی سوراخوں میں زمین کے ممکن ہے کہ اس میں حشرات الارض رہتے ہیں. حشرات الارض میں سام بھی ہو سکتا ہے, بچھو بھی ہو سکتا ہے. یہ سام, یہ بچھو, یہ چونٹی, یہ کیڑے, یہ مکوڑے انسان کو تکلیف دینے والی مخلوق ہے. وہ رحمت للعالمین
بچھوؤں پر رحم کر رہا ہے، سانپوں پر رحم کر رہا ہے، کیڑے مکوڑوں پر رحم کر رہا ہے. تمہارے دماغ کو دیمک چاٹ گئی. یہ فلموں کے پیچھے بھاگنے کا انجام، یہ ڈراموں کے پیچھے بھاگنے کا انجام، یہ ٹی وی کے شیدائی ہونے کا انجام، یہ علماء سے رشتہ کاٹنے کا انجام، یہ مدارس سے نفرت کرنے کا انجام، ہر بری خبر کو گلے لگاتا ہے آج مسلمان. جو رحمت للعالمین بچھو پر رحم کرنے کا حکم دیا، سانپ پر رحم کرنے کا حکم دیا، مرغے کو ذبح کرنے کے لیے کہا کہ سامنے چھری کو تیز مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے اطلاع ہو کر اس کے دل کو تکلیف ہو جائے. جس نے یہ کہا ہو اپنے مرے ہوئے بھائی کے لاشے کو تیز رفتار سے لے کر نہ جاؤ. مردوں کا اکرام احترام جس نے بتایا ہو. اور تو اور ایک تو کھلا ہوا دشمن ہوتا ہے اور ایک آستین کا سانپ ہوتا ہے. کھلے ہوئے دشمن سے نمٹا بھی جا سکتا ہے، مقابلہ کیا بھی جا سکتا ہے. آستین کا سانپ بہت خطرناک ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ ڈبل ایکٹنگ کرنے والے، ڈبل گیم کھیلنے والے جہنم کے ایسے طبقے میں جائیں گے کہ خود جہنم روزانہ 70 مرتبہ اس سے پناہ مانگے گی. جمعہ میں آیا تو مسلمان، عالموں کے مجمع میں بیٹھا تو مسلمان اللہ اللہ کرے گا، نعرے پکارے گا، اور دکان میں بیٹھے گا ترازو مارے گا. شادی کی محفلوں میں جائے گا، ویڈیوگرافی کرے گا، جہیز لے گا دے گا، عورتوں کو رنڈیوں کا لباس پہنائے گا، سود کا کاروبار کرے گا، اور حج پر بھی جائے گا، عمرے کو بھی جائے گا، احرام بھی پہنائے گا، اور اپنے نام کے ساتھ الحاج اور حاجی کا لقب بھی لگوائے گا. یہ منافق ہے، منافق. سیاسی لوگوں کو دھوکہ دے کر ہو گیا، اساتذہ کو، ٹیچرز کو دھوکہ دے کر ہو گیا، بیوی کو بے وقوف بنا کر ہو گیا، اولاد کو بے وقوف بنا کر ہو گیا، مسجد کے ملا اور مؤذن کو بے وقوف بنا کر ہو گیا. اب چلے اللہ تبارک تعالیٰ کو الیاذ باللہ دھوکہ دینے کے لیے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. ڈاکٹر نے کہا تم پیشاب مت پینا، یہ تمہاری صحت کے لیے مضر ہے. رات کے 2 بجے کہا کہ ڈاکٹر تو نہیں دیکھ رہا ہے، سی سی ٹی وی تو نہیں لگا ہے، کیمرہ نہیں لگا ہے. آہستہ سے اس نے جو ہے کٹورے میں پیشاب پکڑا اور کہا کہ میں ڈاکٹر کو دھوکہ دے دوں گا، اور پیشاب پی رہا ہے، ڈاکٹر کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنی صحت برباد کر رہا ہے. مسجد میں آ کر لمبی لمبی رکعتیں پڑھنے والا، وقت کا حسن بصری بننے والا، لوگوں کے مال پر، حرام مال پر حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، بیوی کو عیش و عشرت کے لیے عمرے اور حج کی پکنک پر لے جانے والا. وہاں فرشتے جب یہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہے جوتیاں مارتے ہیں. لا لبیک ولا سعدیک حرام الدار. امام کا حق مار کرایا ہے، مؤذن کا حق مار کرایا ہے، یتیموں کا حق مار کرایا ہے، بیواؤں کا حق مار کرایا ہے، مسکینوں کا حق مار کرایا ہے، میراث دبا کرایا ہے. کس منہ سے کہتا ہے لبیک اللہ لبیک؟ لا لبیک ولا سعدیک حرام الدار. ہندوستان کی مسجد کو ناپاک کیا تو تیری طبیعت سنبھلی نہیں، چین نہیں آیا. ہندوستان کے مدارس کو گندا کیا، تیری طبیعت سنبھلی نہیں. ہندوستان کے خانقاہوں کو ناپاک کیا، تیری طبیعت سنبھلی نہیں. افطاری دسترخوان، افطاری اور سحری کے دسترخوان کو ناپاک کیا، تیری طبیعت سنبھلی نہیں. میرے گھر کو ناپاک کرنے آ گیا. نہیں، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب اس کی تعمیر کر رہے تھے، ہم نے اسی وقت تیرے اوپر سنسر لگا دیا تھا، ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ایسے حرام الدہروں کو آنے نہ دو، آئیں بھی ان کی لبیک کو قبول نہ کرو. آج ایسے منافقوں کا طبقہ مسلمانوں کے اندر نہیں ہے. علماء سے بغض، علماء کی دشمنی، مدارس کی دشمنی. یہود و نصارہ کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں،
کسی قوم کو تباہ اور تاراج کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے، سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ نبیوں کے زمانے میں نبیوں سے دور کرتے ہیں. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. سنو نہیں قرآن مت سنو، نبی کی مجلس میں مت جاؤ، نبی کے پیچھے نماز مت پڑھو. اور پیغمبر کے چلے جانے کے بعد جو پیغمبر کے وارثین ہوتے ہیں، اب تو پیغمبر نیا قیامت تک نہیں آئے گا، نبی نہیں آئے گا، رسول نہیں آئے گا. یہ علماء نبی کے وارث ہیں اور نبی کے جانشین ہیں. ان کی بدگمانی کو یہ پیدا کرتے ہیں، یہ صدقہ کھانے والی قوم ہے، یہ چرم قربانی کھانے والی قوم ہے. ان کے پاس بلڈنگیں کہاں سے آ گئی، قیمتی موبائل کہاں سے آ گیا، گاڑیاں کہاں سے آ گئی. ان کو پتا ہے علماء سے قوم کے موبائل کا نیٹ ورک ختم ہوگا تو پھر ان کو تباہ اور برباد کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. زنا اور نکاح کا فرق ختم ہو جاتا ہے، حلال و حرام کا فرق ختم ہو جاتا ہے، ماں بیٹی اور بیوی کا فرق ختم ہو جاتا ہے، شراب اور شربت کا فرق ختم ہو جاتا ہے، دعوت اور جہاد کا فرق ختم ہو جاتا ہے، بڑوں اور چھوٹوں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. آج یہی تو کوشش کر رہے ہیں اسلام مسلمان دشمن. اور کیا مسلمان اس کا شکار نہیں ہوا؟ اور جب شکار ہوا تو کتنے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ملا عمر کو کیا ملا، اسامہ کو کیا ملا، افغانیوں کو کیا ملا، پگڑی والوں کو کیا ملا. پوری قوم کو مصیبت کے اندر ڈال دیا، پوری قوم کو تکلیف کے اندر ڈال دیا. یہ زبان آج مسلمان بول رہا نہیں بول رہا ہے. علماء سے جڑیے گا. یہ علماء نبی کے وارث ہیں، نبی کے جانشین ہیں. یہ مدارس، یہ خانقاہ، یہ اولیاء کا سلسلہ، یہ اکابرین ہمارے ایمان کے سرچشمے ہیں. یہود و نصارہ، اسلام مسلمان دشمن یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نیٹ ورک، ہمارا تعلق ان سے ختم ہو. اسپین کے اندر تو یہی کیا گیا. سورہ نوح کی تلاوت کیجئے، کلام پاک کے 29ویں پارے میں سورہ نوح کے پہلے رکوع میں قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اس کو مائک والے کو سیدھا کرنے کے لیے بولو. فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا. دشمن کیا کیا کرتے تھے؟ کانوں میں انگلیاں ڈال لو، بات مت سنو علماء کی، ان علماء کو مت دیکھو، درمیان میں کپڑا لا لو. جمعہ میں جو بیانات ہوتے ہیں یہ حضرات گاہے بگاہے علماء کرام کو مدعو کیے. علماء بیکار پڑے، ان کی بیوی نہیں، ان کے بچے نہیں، ان کا خاندان نہیں، ان کا قبیلہ نہیں، سب کاروبار آپ کا ہے، پیٹ آپ کا لگا ہے، اولاد آپ کی ہے. خون پسینہ ایک کر کر بیوی درد سہ کے اندر مبتلا ہوتی ہے. رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، محتمم کہتا ہے کہ یہی وہ مہینہ بامبے کے تاجر زکات دیتے ہیں، بنگلور کے زکات دیتے ہیں، دلی والے. بیوی کہتی ہے ایسے موقع پر آپ اگر تشریف لے جائیں گے ہمیں بہت تکلیف ہو جائے گی. تو یہ کہتا ہے صبر کر لینا، ایک بچے کا معاملہ ہے، وہاں سینکڑوں مہمانان رسول ورنہ بھوکے مر جائیں گے. شرم نہیں آتی؟ کیا بگاڑا ان مدارس نے، ان علماء کرام نے؟ یہ علماء نہ ہو کل تیری ماں کا نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ تیرے باپ کا نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ یہ علماء نہ ہو کل تیری بیٹی کو حلال کون کرے گا؟ تیرے گھر کے اندر بہو کو حلال کون کرے گا؟ کب یاد آئیں گے؟ حضرت بیوی کے کینسر آ گیا، بیٹی بھاگ گئی، بیٹی کے ناجائز حمل رک گیا، کوئی وظیفہ بتائیے. اور جب پردے کی بات کہی تو کہا یہ دقیانوس کی بات کرتے ہیں، یہ پرانے زمانے کی بات کرتے ہیں، یہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. حرام کا پلہ بیٹی کے پیٹ کے اندر پلنے لگا
تب مولوی یاد آیا، امام یاد آیا، قاری صاحب یاد آئے، محتمم صاحب یاد آئے. ولیمہ کرے گا، چن چن کر حرام الدہروں کو بلائے گا، فلمی ہیرو کو بلائے گا، سیاسی کتے کو بلائے گا، رشوت خور کو بلائے گا، سود خور کو بلائے گا. برسات آ گئی، 144 سیکشن لگ گیا، دفعہ 144 لگ گئی، کھانا بچ گیا. اب محتمم صاحب مہمانان رسول کے لیے کھانا حاضر ہے، وہ بھی کوشش کرے گا کہ فریج میں رکھ کر کل کھایا جائے، پرسوں کھایا جائے. بجلی بھی چلی گئی، اب کہہ رہا ہے کہ محتمم صاحب آ کر کھانا مہمانان رسول کے لیے لے کر جائیے. اسرائیل کا نمبر بعد میں، امریکہ کا نمبر بعد میں، VHPRSS کا نمبر بعد میں. ظالم، تو نے تیرے امام کی قدر کیا کی، تیرے عالم کی قدر کیا کی، تیرے محتمم کی قدر کیا کی. جو کتے پالتو ہوتے ہیں ماہانہ خرچہ کتنا ہوتا ہے، صابن ان کا، شیمپو، انجیکشن ان کا، رہنے کا جو مسکن ہوتا ہے اسے ٹیمپریچر دینا پڑتا ہے. آسٹریلیا کا کتا ہو، آسٹریلیا کا ٹیمپریچر دینا پڑتا ہے. برطانیہ کا کتا ہو، برطانیہ کا ٹیمپریچر دینا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ اس ماحول میں رہتا ہے. امریکہ کا کتا ہو، امریکہ کا ٹیمپریچر گھر کو دینا پڑتا ہے اس کے، اور اس کے لیے خادم کو رکھنا پڑتا ہے. وہ گھمانے لے جائے گا، پیشاب کرائے گا، پاخانہ کرائے گا. کم سے کم 50-60 ہزار روپے ماہانہ ایک کتے پر خرچ ہو رہے ہیں. اور وہ مؤذن کہ جس کے بارے میں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے اونچی گردن اس کی ہوگی، اور جتنی دور تک یہ اذان کے کلمات پڑھے گا وہاں کے شجر و حجر ہر زندہ مردہ چیز کے حق میں گواہی دے گی. وہ مؤذن جس کے باپ اور جس کی اصل سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال آپ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیجیے. علماء بیٹھے ہیں، معلوم کیجیے گا، بغیر ضرورت کے اپنے محلے کی مسجد کی چھت پر نہیں چڑھ سکتے. ہم ضرورت ہے جا سکتے ہیں بغیر عذر کے. وہ تو اللہ کا کعبہ ہے، اللہ کا حرم ہے، وہ بیت اللہ ہے. صحابہ کرام کو تعجب ہوا. بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، مجلس قائم ہوئی. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آج سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کی چھت پر میزنا تھا، وہاں اذان دینے کی الگ جگہ تھی، کیوں کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دلوایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والی نسل انسانی مسلمانوں کو پتا چل جائے کہ آج اللہ کا کعبہ اذان دینے والے بلال کے قدموں کے نیچے آ گیا. کیا ہے مقام تیرے پاس مؤذن کا، اس بلال کے نائب کا؟ کیا ہے تیرے پاس مقام؟ صفہ چبوترے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب کا، عالم کا کیا مقام ہے؟ یہی باپ کے مرنے کے بعد کرایہ داروں کو بلا کر کرائے کی قرآن خوانی کرائی جائے، یہی بچے ہوئے کھانے کو کچرے کی نالی میں پھینکنے کے بجائے مہمانان رسول کو یاد کیا جائے. منافق پیدا ہو چکے ہیں اس امت مسلمہ کے اندر، ہماری قوم کے اندر. یہ جو تباہی، یہ جو بربادی اور یہ جو حالات آئے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اور قرآن کہتا ہے کہ ان کا ایمان ہمارے پاس قابل قبول نہیں ہے. انہیں شاہ رخ خان کا چہرہ پسند ہے، سلمان کا چہرہ پسند ہے، دلیپ کمار صاحب کہتے ہیں. کبھی امام صاحب نہیں کہا، امام کو بلاؤ. دلیپ کمار صاحب، اس کی اماں کا کچھ سگا لگتا ہوگا. فلمی ہیرو ہیروئن کے ادائیں پسند،
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نفرت. اپنی مسجد سے نکل کر اپنے مکان جانے تک کئی چہرے ایسے ملیں گے جن کو دیکھ کر ہمیں سوچنا پڑے گا ان کو نمستے کہنا چاہیے, گڈ نائٹ کہنا چاہیے, نمسکار کہنا چاہیے, ان کو ست سری اکال کہنا چاہیے. کوئی عالم الغیب تو کوئی مہمان میں اجنبی ہوں آپ کے شہر میں. قرآن تو کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے چہروں سے سجدوں کی نشانی کا پتہ چلتا ہے, اسلام کی نشانی کا پتہ چلتا ہے. اولیاء اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ, اللہ کے ولی جن کو چہروں کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جائے. وہ عالم الغیب تو نہیں ہوں میں, اور گلے میں تختی بھی نہیں لگا ہے, آدھار کارڈ کا زیرکس بھی نہیں لٹکا ہے, آئی ڈی کا کاپی بھی نہیں لگا ہے. تو پھر کیسے پتا کہ یہ بھیڑ کی نسل ہے یا مسلمان کی نسل ہے؟ سوالات پیغمبروں کا چہرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی نورانیت کو نہار پہ جو چہرے سے نکال کر پیشاب اور پاخانے کی نالی میں ڈالے اور پھر کہے کہ بابری مسجد شہید ہو رہی ہے, اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ ہجڑوں کے چہرے, فلمی اداکاروں کے چہرے, حرامیوں کے چہرے کون بنا رہا ہے؟ کیا ملا تجھے؟ کون سا میڈل ملا؟ کون سا ایوارڈ ملا؟ تجھے تو بلیڈ بھی نہیں دیتا امریکہ, اپنے پیسوں سے اس طرح لینا پڑتا ہے. کوئی عقبہ بن نبی معیط بن گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر تھوک رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ ٹونی بلیر کا چہرہ مجھے پسند ہے, بش کا چہرہ مجھے پسند ہے, سور کھانے والے کا چہرہ مجھے پسند ہے, کتا کھانے والے کا چہرہ پسند ہے, رنڈیوں کو اپنے پہلوں میں سلانے والے کا چہرہ مجھے پسند ہے, اسلام کی توہین کرنے والے غداروں کا چہرہ پسند ہے, قوم کو دھوکہ دینے والوں کا چہرہ مجھے پسند ہے, مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پسند نہیں. نوجوان دشمنوں کا چہرہ بنا کر حرامیوں کا چہرہ بنا کر ہیرو نہیں بن سکتا. تو ہیرو بنے گا حضرت خالد ابن ولید کے چہرے کو بنا کر, تو ہیرو بنے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اپنے چہرے کو منور کر کر, تو ہیرو بنے گا صدیق فاروق کے چہرے کو بنا کر. اسی لیے اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو. بالکل بزدلی کی زندگی, احساس کمتری کی زندگی, علماء سے دور ہو کر, مدارس سے دور ہو کر, خانقاہوں سے دور ہو کر, نمازوں سے دور ہو کر, قرآن سے دور ہو کر. نوجوان کو کتنے گانے یاد ہیں, انتاکشری کے مقابلے میں رکھا جائے کتنے مسلمان نوجوان کامیاب ہوتے ہیں, اور یہ پوچھا جائے وضو کے فرائض کتنے ہیں, دعائے قنوت آتا ہے, نماز جنازہ کے طریقہ پتہ ہے. امام صاحب جب نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تو وکیل سے اجازت کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ نماز جنازہ پڑھانا باپ ہے تو اس کو جگائیے, باپ ہے تو بیٹے کا حق ہے, بیوی ہے تو خاوند کا حق ہے. یہ اجازت لینا اس کے منہ پر تھوکنا ہے حرام الدہر کہیں کے, ساری زندگی اس کا نمک کھاتا رہا, آج چند تکبیرات باپ کے جنازے پر کہنے کے تو لائق نہیں ہے. یہی فقہا نے لکھا ہے اجازت کے بغیر امام صاحب نے نماز جنازہ پڑھا دی ہو تو وکیل کو حق ہے کہ اس کو وہ کینسل کرا سکتا ہے, اپنی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے. آپ کا حق ہے. کیا حق ادا کیا, کیا اسلام سیکھا؟ یہود و نصارہ کی سازشوں کا شکار امت مسلمہ ہو چکی ہے. تبھی احساس کمتری کا مرض اور احساس کمتری کا وائرس آج نوجوانوں کے اندر آ چکا ہے. یہ علماء ہمارے ٹاور ہے, ہمارا نیٹ ورک ان علماء سے دن میں, رات میں, غریبی میں, امیری میں, حاکمیت میں, محکومیت میں, پکے گھر میں, کچے گھر میں ہونا چاہیے, ورنہ امت تباہ ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی. بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک ملحد تھا,
وہ ملحد اس کو کہتے ہیں جو خدا ہی کو نہ مانے. ایک ہے خدا کو مانے پھر خدا کے ساتھ کسی اور خدا کو مانے. ایک ہے خدا کو چھوڑ کر اور خداؤں کو مانے. کئی شکلیں ہیں، لیکن ملحد وہ کہ سرے سے خدا ہی کو نہ مانے، بھگوان ہی کو نہ مانے، اللہ ہی کو نہ مانے، اس کو کہتے ہیں. اسے بڑا کانفیڈنس تھا، بڑا بھروسہ تھا اپنے دھرم پر. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آؤ ہم جو ہے کمپٹیشن کر لیں گے، مقابلہ کر لیں گے، آگ جلائیں گے اور اس آگ کے اندر ہاتھ ڈالیں گے. جس کا دھرم جھوٹا ہوگا آگ اس کے ہاتھ کو جلا دے گی، اور جس کا دھرم پکا اور سچا ہوگا صحیح سالم اس کا ہاتھ نکل جائے گا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو یقین تھا کہ اس کا ہاتھ جل جائے گا، میرا ہاتھ بچ جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ انگار کی حرارت اور چنگاریوں کی وجہ سے وہ ہاتھ نکال کر بھاگ جائے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں کے اندر ڈالی، پنجے کو مضبوطی سے پکڑا تاکہ بری طریقے سے اس کا ہاتھ جھلس جائے اور آگ کے حوالے ہو جائے، اور پھر اللہ کا نام لیا اور آگ کے اندر ہاتھ ڈال دیا. اب 1 منٹ گزرا، 15 منٹ گزرے، آدھا گھنٹہ گزرا، ہاتھ جلنے کا نام نہیں. تو کہا کیا بات ہے؟ جب دونوں ہاتھ نکالے گئے تو دیکھا کہ حضرت کا بھی ہاتھ بچا ہوا ہے اور اس ملحد کا بھی ہاتھ بچا ہوا ہے. بہت شرمندے ہوئے، بہت رونا آیا، اور اس ملحد نے بڑے تانے مارے. نہیں کہا کرتا تھا کہ میرا دھرم سچا ہے، چلو آج معاملہ صاف ہو گیا، 50-50 کا معاملہ ہو گیا کہ تمہارا بھی سچا ہے میرا بھی سچا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں گئے، روئے اور اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ جنگل کے درندوں کے حوالے مجھے کر دیتا، زمین میں زندہ دفن کر دیتا، ایک ملحد کے سامنے مجھے کیوں شرمندہ کیا. اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، فرمایا بایزید نہیں جانتا کہ اس ملحد کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں تھا. بچنا ہے موجودہ زمانوں کے فتنوں سے، یہود و نصارہ کے فتنے سے. نبی نہیں آنے کا، تیمم وہی کام کرتا ہے جو وضو کام کرتا ہے. اگر کوئی آدمی وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر کر نماز پڑھ رہا ہے، تو ان علماء سے پوچھئے کیا اس نماز کا درجہ گھٹ جاتا ہے؟ کیا وضو کا درجہ، کیا تلاوت کا درجہ گھٹ جاتا ہے؟ کیا روزے کا مقام گھٹ جاتا ہے؟ کیا طواف کا مقام گھٹ جاتا ہے؟ اگر مانا بھی جائے کہ یہ علماء کرام تیمم بھی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نبی کا وارث اور نبی کا جانشین بنایا ہے. آپ ان سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیے گا، تب سنتوں سے محبت ہوگی، قرآن سے محبت ہوگی. حضرات جگہ جگہ ڈائلاگ دیا جاتا ہے، کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہیں، مسلمانوں کی نمائندگی پارلیمنٹ میں نہیں ہو رہی ہے، مسلمان بچھڑتا جا رہا ہے. مسلمان سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ دلتوں سے بچھڑا ہوا ہے. مسلمان کمانا چاہیے، کام کاج کرنا چاہیے، امیر بننا چاہیے، مالدار بننا چاہیے، صاحب ثروت بننا چاہیے، کاؤنسلر بننا چاہیے، MLA بننا چاہیے، MP بننا چاہیے. خواہ کی باتیں ہیں، خواہ کی باتیں ہیں. اور بننا چاہے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، دنیا کو سائنس ہم نے دی ہے، ٹیکنالوجی ہم نے دی ہے، دنیا کو جغرافیہ کا علم ہم نے دیا ہے، علم نباتات ہم نے دیا ہے، علم حیوانات ہم نے دیا ہے. یہ ساری میڈیکل، یہ سارا ناسا، یہ ساری سائنس و ٹیکنالوجی، یہ سارا یورپ قرضدار ہے روم کا، یونان کا، اہل عرب کا. قرآن کے اندر وہ کون سی چیز ہے جس کی تعلیم کلام پاک کے اندر نہ دی گئی ہو؟ حدیث کے اندر وہ کون سی بات ہے کہ جس کی طرف ہدایت نہ کی گئی ہو اور جس کی رہبری نہ کی گئی ہو؟ کرنا بھی چاہے تو آج کون سے مواقع دیے جاتے ہیں؟ مسلمانوں، ہمارے بچھڑنے کا سبب یہ نہیں کہ حکومت میں نمائندگی نہیں ہو رہی، وہ الگ مسئلہ ہے.
ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، ایم پیز بننا چاہیے، ایم ایل اے بننا چاہیے، جھاڑو آنا چاہیے، جھاڑا آنا چاہیے، یہ باپ کے مسائل. لیکن قرآن تو یہ کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر اپنے سر پر عظمت کا تاج دوبارہ پہننا چاہتے ہو اور عظمت رفتہ کو واپس لانا چاہتے ہو، قرآن یہ نہیں کہتا کہ پارلیمنٹ میں اپنی نمائندگی بھیجو. قرآن یہ نہیں کہتا اپنی میڈیکل کالج الگ سے قائم کرو، اپنی یونیورسٹیاں بناؤ، اپنی ٹیکنالوجی کے ادارے بناؤ. قرآن کہتا ہے کہ ایمان کو مضبوط کرو، اور ایمان مضبوط ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والوں کے ساتھ دودھ کہاں ملتا ہے؟ دودھ کے دکان میں ملتا ہے، کفن کے دکان میں ملتا ہے، چپل کے دکان میں ملتا ہے. ایمان دلیپ کمار کی دکان میں نہیں ملتا. ایمان اہل ایمان کی دکانوں میں ملتا ہے، صادقین کی دکانوں میں ملتا ہے. مسلمانوں، یہی وجہ ہے کہ دشمن آج اپنی سازش کے اندر کامیاب ہو چکا ہے. ہندوستان کے اندر جو موجودہ حکومت ہے، ہندوستان کے اندر جو موجودہ حالات ہیں، حضرت مولانا اسرار الحق صاحب ایم پی تو دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں. دارالعلوم دیوبند ایک ایسا الہامی ادارہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کا چپراسی بھی خوش نصیب ہے کہ دارالعلوم کے طلباء کا پاخانہ وہ صاف کرتا ہے، ان کی وہ جو حفاظت کرتا ہے. بھنگی بھی خوش نصیب ہے، چپراسی بھی خوش نصیب ہے. اتساقی کوثر نے رکھی میخانی کی بنیاد یہاں تاریخ مرتب کرتی ہے، دیوانوں کی روداد یہاں. دنیا کے چپے چپے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کے فیض کو عام کیا ہے. انار کی درخت کی شاخیں دنیا کے چپے چپے میں ہیں. کھلے میدان کے اندر یہ باتیں ہوتی، یہ تقریر ہوتی، میڈیا ہوتا، اغیار ہوتے، میں حقائق بتاتا. ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا. 850 سال تک ہمارے مسلم حکمران بھلے سے فاختہ اڑانے میں، کبوتر بازی میں، تاج محل بنانے میں، لال قلعہ بنانے میں، فتح پور سیکری بنانے میں، عشق و معاشقے میں، شراب نوشی میں، مشاعروں میں اپنی زندگی برباد کی ہو، لیکن خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، عدل و انصاف کا دامن کبھی اپنے ہاتھ سے انہوں نے جانے نہیں دیا. اس وقت کوئی ہندو مہاسبھا نہیں تھی، اس وقت کوئی RSS VHP نہیں تھے، بجرنگ دل نہیں تھے، فرقہ پرست نہیں تھے. ملٹری ان کی تھی، طاقت ان کی تھی، قوت ان کی تھی، پولیس ان کی تھی، حکم ان کا چلتا تھا. بنگلہ دیش ہندوستان کے اندر ملا ہوا تھا، سری لنکا ہندوستان کے اندر ملا ہوا تھا، پاکستان ہندوستان کے اندر ملا ہوا تھا. اور کوئی مے کا لال باپ کے نطفے سے صحیح معنوں کے اندر پیدا ہوا ہو اور اس کے ماں کے پاس کوئی خنزیر یا کتا نہ آیا ہوا ہو، وہ دن کے اجالے میں ثابت کرے کہ ان 850 سالہ تاریخ کے اندر کسی مندر کو منہدم کرنا تو دور کی بات، کسی مندر کے اینٹ کو اس کی جگہ سے ہلایا گیا ہو. ہم نے وہ عدل و انصاف کا پرچم اس ہندوستان کے اندر بلند کیا. جب طاقت ہماری تھی اس وقت بھی بھاگلپور تھا، اس وقت بھی میرٹھ تھا، اس وقت بھی ملیانہ تھا، اس وقت بھی مراد آباد تھا، اس وقت بھی کشمیر کی وادی تھی، اس وقت بھی مظفر نگر تھا. وہ چاہے تو بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن کوئی مے کا لال بتائے کسی، بلکہ ہمارے علاقے کے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، نوجوانوں تم فلمی دنیا کے حرام الدہروں کی ہسٹری جاننے کے بجائے، کرکٹروں کے کرکٹ کا ریکارڈ جاننے کے بجائے، کس کے پاس کتنی سنچریاں ہیں، ورلڈ کپ کے وکٹ کس کے پاس ہیں، ورلڈ کپ کا کپ کس کے پاس ہے، عالمی کپ، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. عالمگیر رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کون تھے؟
ہندوستان کی آزادی کے اندر ہمارے اکابرین کی کیا قربانیاں تھیں. شاستری کے نام پر، گاندھی جی کے نام پر. وہ ہندوستان کا کون سا گاؤں ہے، کون سا شہر ہے جہاں یمجی روڈ نہ ہو، مہاتما گاندھی روڈ. میں اللہ کی قسم یہ کہتا ہوں کہ جس وقت اب تو ظلم اور تشدد کا بول بالا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے، قانون ہے. اللہ تعالیٰ ہر فرعون کو، ہر شداد کو، ہر حامان کو، ہر نمرود کو، ہر ابو جہل کو، ہر ابو لہب کو، ہر عتبہ کو، ہر شیبہ کو ایک مہلت کی ڈور ڈھیلی دیتے ہیں. وہ املی لہم ان قیدی متین. اس وقت ہندوستان کے اندر جو دور چل رہا ہے، فرعون، نمرود، حامان، شداد، ان کی مہلت کا وقت چل رہا ہے. زبانیں ان کی بول رہی ہیں. اور جب یہ پانی ملے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، تو یہ کہیں گے آمنت برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا آلان وقد عصیت قبل، حرامی گجرات یاد نہیں آیا، مظفر نگر یاد نہیں آیا، کشمیر کی وادی یاد نہیں آئی، میرٹھ بلیانہ کا لہو یاد نہیں آیا، بھاگلپور کی چیخ و پکار یاد نہیں آئی، امداد اللہ مہاجر مکی کی قربانیاں یاد نہیں آئی، حسین احمد مدنی کا لہو یاد نہیں آیا، مالٹا کی اسیری تمہیں یاد نہیں آئی، کالے پانی کی تاریخ تمہیں یاد نہیں آئی. الآن وقد عصیت قبل، اس سے پہلے کیا کر رہے تھے تم کشمیر میں، بھاگلپور میں، مظفر نگر میں، گجرات میں؟ مسلمانوں، مایوسی کی کوئی بات نہیں، گھر واپسی کی جو بات ہو رہی ہے، کہو اللہ کرے آمین ہو جائے. کیوں؟ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گھر کے اندر اسلام داخل ہو جائے گا. لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر، گھر کی واپسی ہوگی. 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کچا پکا مکان ایسا نہیں ہوگا کہ اس گھر کے اندر اسلام کی واپسی ہو جائے گی. ہاں فرق ہے، ماننے والا صفہ چبوتری کی زبان مان لے گا، دار رقم کی بات مان لے گا، اور نہیں ماننے والے کو ابو جہل کے لیے جو سبق سکھایا گیا وہ سبق سکھانا پڑے گا. بچوں کو معاذ اور معاوض بننا پڑے گا، نوجوانوں کو خالد ابن ولید بننا پڑے گا، بعز عزیز و ذل ذلیل. لیکن گھر واپسی ضرور ہوگی. وہ گھر کون سا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدى، وہ پہلا گھر اللہ کا گھر ہے، اس گھر میں واپسی ہوگی سب کی. فیکون الدین کلہ للہ، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے. مسلمانوں، مایوسی کی کوئی بات نہیں، بجائے ابھی ورلڈ کپ آ رہا ہے. دیکھو جس طریقے سے ایک تو شہد کی مکھیوں کی مثال چھتے سے دی جا سکتی ہے، وہ تو اچھے لوگ ہیں، وہ جنتی مکھی ہے. پاخانے پر گندی مکھیاں بیٹھتے ہیں. جہاں حجام کی دکان میں، جہاں ٹی وی کی شو روم کے اندر انڈیا پاکستان کا میچ ہوگا، کسی بھی ٹیم کا میچ ہوگا، آتے جاتے سڑکوں پر لوگ جمع ہو جائیں گے. کیا مل رہا ہے بھائی؟ آپ کو کیا ملنے والا؟ مجھے کیا ملنے والا؟ کون سٹا ہے؟ سٹا. جوا ہے جوا، طے شدہ معاملہ ہے. کون ہارے گا، کون جیتے گا، کون وکٹ گوائے گا، کون سنچری بنائے گا، یہ آج نہیں کل قوم کے سامنے اس سٹے کا خلاصہ ہونے والا ہے. اس جوے کا کئی خلاصے ہو چکے ہیں. سٹے کے پیچھے جانا، جوے کے جانو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کو، محمود غزنوی کو، محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کو، قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو. معلوم ہے آج پارک جواہر لال نہرو کے نام پر، آج پارک شاستری کے نام پر
آج روڈ، آج محلے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے ہوائی جہازوں کے اندر رنڈیوں کے کپڑے ایئر ہوسٹس پہننے کے بجائے وہ وقت آئے گا دارالعلوم کا ندوے کا فارغ کھڑے ہو کر مسافروں کو دعا سفر کی پڑھائے گا، آیت الکرسی پڑھائے گا، سورہ فلق سورہ ناس پڑھائے گا۔ شیطانی ایجنٹ کالے کوٹ کے بجائے داڑھی منڈے حرام الدہروں کے بجائے علماء، فقہا، مفتیان کرام، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلفاء، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، صابریہ، یہ سب آج اجمیری رحمت اللہ علیہ کے خلفاء، پیران پیر، یہ جج ہوں گے، اور دارالعلوم اور ندوہ کے جو اساتذہ، جو فارغین، ان کے ایک ہاتھ میں در مختار ہوگی، ایک ہاتھ میں حدیث ہوگی، ایک ہاتھ میں کتاب ہوگی، حق کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، ظلم نہیں ہوگا، تشدد نہیں ہوگا، ظالم کی طرفداری نہیں کی جائے گی، اثر و رسوخ اور دولت کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے۔ فَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، گھر واپسی ہوگی، نقشے بدلیں گے۔ میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا قصر ابیض کے اندر قرآن کی تلاوت ہوگی۔ قصر کے معنی محل کے، اور ابیض کے معنی سفید کے، سفید محل انگریزی میں وائٹ ہاؤس۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے میں فرما دیا مسلمانوں، جو فتنہ، جو فساد اس وائٹ ہاؤس سے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا ہے، انشاءاللہ ایک وقت وہ ہوگا کہ یہاں صفہ چبوترے کی شاخ قائم ہوگی اور کلام اللہ سے یہ محل ہو جائے گا۔ لیکن داڑیاں مڈاتے ہوئے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے، سود کھا کر ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرتے ہوئے، دارالعلوم دیوبند کا مفتی یہ بات کہتا، ندوے کا مفتی یہ بات کہتا، بریلوی کا مفتی یہ بات کہتا، دلی کے مرکز کا ملا یہ بات کہتا، تو ہم کہتے ہیں شرم کر، وہاں سے کوئی زنا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا کمتر حصہ یہ ہے کہ کوئی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ کپڑے کاٹ کر وہ کام کرے جو کتا کتیا کے ساتھ کرتا ہے۔ تھو ہے، لعنت ہے مسلمان، بھوکا مر جا، پتے کھا لے، بھیک مانگ کر کھا لے، ماں کا زنا کر کر تجھے سود کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ مسلمان سود کے اندر ملوث نہیں ہے؟ جو قوم ماؤں کا بلاತ್ಕಾರ کرے اور یوں کہے ہمارے مولویوں کو کیا پتا دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، سود کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا، بچوں کی شادی نہیں ہو، مولوی زندہ نہیں ہے، اللہ والے زندہ نہیں ہے، سب ماؤں کا بلاತ್ಕಾರ کر رہے ہیں۔ جو ماؤں کا بلاತ್ਕਾਰ کرے، جو نبی کے چہرے کو تراش کر پیشاب کی نالی میں ڈالے، جس کی ٹی وی کے رنڈیوں کا ناچ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر ختم نہ ہو، اسے اللہ کی مدد کہاں آ سکتی ہے؟ اللہ کی نصرت کہاں آ سکتی ہے؟ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا بدر کے میدان میں آسمان سے جو فرشتے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے نازل ہوئے تھے وہ واپس نہیں گئے ہیں، وہ انتظار میں ہیں کہ مسلمان کب نمازی بنے گا، مسلمان کب داڑھی رکھے گا، مسلمان جورو کی غلامی کب چھوڑے گا، مسلمان سود کھا کر ماں سے زنا کب چھوڑے گا۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر تو زندہ اور مردہ ماں کی وضاحت نہیں ہے، یہ کہا گیا کہ ماں کا بلاತ್ਕਾਰ کرے گا، ماں سے زنا کرے گا، ماں اگر مری ہی بھی ہو رات کے 2 بجے ادھر دیکھے گا، ادھر دیکھے گا، آگے دیکھے گا، پیچھے دیکھے گا، اور ایک کلہاڑا لے گا، قبرستان جائے گا، ماں کی قبر کو کھودے گا، اور پھر اس کے لاشے کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرے گا۔ باپ کے نطفے سے صحیح معنوں میں تو حلالی بچہ ہے، ماں کے سینے سے دودھ پیا ہوا ہے،
اور جس ماں کے قدموں تلے تو جنت سمجھتا ہے، آج یہاں سے تو توبہ کر اٹھے گا کہ مرتا مر جائے گا، لیکن سود کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ ماں سے زنا کرنا تجھے پسند؟ ماں سے زنا کرنے والی قوم پر اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت آ سکتی ہے؟ مسلمانوں، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، فتح ہماری ہے، کامیابی ہماری ہے، سربلندی ہماری ہے، اور دنیا کے اندر جو سب سے قیمتی چیزیں ہیں، علماء نے فرمایا زمزم کا جو پانی ہے وہ جنت کی نہروں سے بھی قیمتی ہے، وہ اللہ نے مسلمانوں کو دیا۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نمائندگی ہونی چاہیے مالدار، ورلڈ گلوب عالمی نقشہ اپنے آنکھوں کے سامنے رکھیے گا اور دیکھیے، مسلم ملک ایک ہے اسلامک کنٹری اور ایک ہے مسلم کنٹری، کہ عیسائیوں کے ممالک زیادہ ہیں، یہود کے ممالک زیادہ ہیں، ہندو کے ممالک زیادہ ہیں، یا مسلمانوں کے 70 کے قریب مسلمانوں کے ممالک ہیں۔ پیٹرول کے مالک کون ہیں؟ آئل کے مالک کون ہیں؟ ڈیزل کے مالک کون ہیں؟ سونے کے مالک کون ہیں؟ سلور کے مالک کون ہیں؟ چاندی کے مالک کون ہیں؟ لوہا کہاں ملتا ہے؟ بادام کہاں ملتا ہے؟ پستہ کہاں ملتا ہے؟ اخروٹ کہاں ملتا ہے؟ سب مسلم ممالک کے اندر۔ ان کے یہاں زنا، بدکاری، بے حیائی، بے شرمی، کتوں سے زنا۔ مسلمانوں، چونکہ وقت کم ہے اور مجلس محدود ہے، بات کھل کر نہیں ہو پا رہی ہے، انشاءاللہ یہاں کا جلسہ قضا رہے گا، میں بتاؤں گا کھل کر، کوئی مایوسی کی بات نہیں، کوئی مایوسی کی بات نہیں۔ شرم و حیا کی تعلیم ہم نے دی ہے، اخلاق کی تعلیم ہم نے دی ہے، بھائی چارگی کی تعلیم ہم نے دی ہے۔ ہندوستان ایک نازک موڑ پر چلا گیا۔ ہندوستان جب چلا گیا تھا انگریزوں کے زمانے کے اندر، 100 سال تک تنہا ہمارے اکابرین، ہمارے علماء ان انگریزوں سے لڑتے رہے۔ جب دیکھا کہ تنہا مسلمان قوم ان سے لڑ نہیں سکتی، تب گاندھی افریقہ کے اندر LLB قانون کی ڈگری لے رہے تھے، حضرت اقدس مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ بھیک مانگ کر، چندہ کر کر گاندھی جی کو ٹکٹ کا پیسہ دے کر ہندوستان کو بلایا، اور کسی سے کام لینا ہوتا ہے، خوش کرنا پڑتا ہے، تو ہمارے اکابرین نے اسے کہا یہ مہا آتما ہے، یہ بڑی جان ہے صاحب، کنوں کی بڑی جان تھی۔ خوش کیا جواہر لال نہرو کو، جو ٹوپی پہنائی گئی، جو آپ کے مہاراشٹر کے اندر غیر مسلم بھی پہنتے ہیں، یہ حکیم اجمل خان نے پہنائی عزت کے لیے، کام لینا تھا۔ کیا پتا ان کو آزادی کیا ہوتی ہے، غلامی کیا ہوتی ہے۔ ہم نے جواہر لال نہرو کو، ہم نے مہاتما گاندھی کو، ہم نے شاستری جی کو، ہم نے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کو، نمائندوں کو پاٹ پڑھایا کہ آزادی ہوتی کیا ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب امام مہدی اس ہندوستان کے اندر تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تحریک چلے گی، دجال کو خاتمہ کرنے کے لیے لشکر آئے گا، جگہ جگہ آپ دیکھیں گے حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ کے نام پر محلہ ہے، شہر ہے، قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے نام پر شہر ہے، لائبریری ہے، مدارس ہیں، مساجد ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں۔ آئے گا وہ وقت، مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ مسلمانوں، کامیابی کی دہلیز اور ہندوستان کے نوجوان اور مسلمانوں کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ ہے، وہ فاصلہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا فاصلہ قدم ہے۔ آج رکھو، آج رکھو، آج یہاں اٹھتے ہوئے قسم کھاؤ، جورو چھوٹ جائے گی، نبی کا دامن نہیں چھوٹے گا، اولاد چلی جائے گی، نبی کا دامن نہیں جائے گا۔ جورو کو خوش کرنے کے لیے نبی کے دل پر چھرا چلاتے ہو۔ میری جورو کو داڑھی پسند نہیں، میری جورو کو ٹوپی پسند نہیں، اسلامی لباس پسند نہیں۔ وہ ایک گنیشا کی پوجا کرے تو کافر،
تم بیوی کی پوجا کرو، اولاد کی پوجا کرو، کارخانے کی پوجا کرو، عمارت کی پوجا کرو، پتھر کی پوجا کرو، زمین کی پوجا کرو، اور تم موحد، ایک قدم کا فاصلہ ہے، ورنہ وہ تنگ آ چکے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، وہ تنگ آ چکے ہیں، یہ باولے کتے بن چکے ہیں۔ قرآن نے ان کا کیا بگاڑا جو قرآن کو جلا رہے ہیں؟ پردے نے کیا بگاڑا؟ پردے کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ مدارس نے کیا بگاڑا؟ مدارس ان کے آنکھوں کے اندر چبھ رہے ہیں۔ باولے ہو چکے ہیں، دیوانے ہو چکے ہیں۔ پیش کرو اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے زندگی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ کاروبار کیا تھا؟ تجارت کیا تھی؟ شادی بیاہ کیا تھی؟ عرب کے شاہ عبداللہ کا انتقال ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں کے اندر، واٹس ایپ کے اندر، جس سادگی کے ساتھ جنازہ اٹھایا گیا، وہ کیا ہیں، کیا تھے، کیا پالیسی ہے، وہ جانے، اللہ جانے۔ ہم تو صرف یہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کی خدمت ان کے سپرد کی تھی۔ وہ ملک عبداللہ سے زیادہ، خادم الحرمین زیادہ پہچانے جاتے تھے۔ انتقال ہوا، 500 چین کے ملازمین جو میٹرو، عرب میٹرو میں، مکہ میٹرو میں کام کیا کرتے تھے، اس سادگی کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ بے چین ہے قوم، زہر پی رہی ہے، ماؤں کا بلاತ್ಕಾರ کر رہی ہے دیوانی ہو کر، بچیوں سے زنا کر رہی ہے، کتیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، سوروں کو استعمال، دیوانی ہو چکی ہے، امن کی تلاش میں ہے، سکون کی تلاش میں ہے۔ قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے کہ پانی اور توشہ اپنے پاس رکھے ہو اور سامنے والا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر پانی پانی کہہ کر مر رہا ہے۔ پانی دو، رحمت للعالمین کی شان رحمت کو تقسیم کرو، بانٹو، ورنہ قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے۔ کیا ہے معاملات؟ مسلمان کو قرض دے کر کوئی بچ سکتا؟ میں تو یہ کہتا ہوں مولانا سے دشمنی لینا ہے تو قرض دے دو، کسی دوست سے دشمنی لینا ہے قرض دے دو صاحب۔ ہے معاملات صاف، آج زبان پاک ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن، ایک دکاندار دوسرے دکاندار کا دشمن۔ گھروں کے اندر ماں باپ اولاد کے ساتھ کیا سلوک ہے، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، کردار کو، ان کے اندر جو نفرتیں بھری ہوئی ہیں، جب تم قرآن نہیں پڑھتے تو وہ قرآن پڑھیں گے۔ تم بخاری نہیں پڑھتے، اتنے برسوں سے نماز پڑھ رہے ہو، سورہ فاتحہ کا ترجمہ تم نہیں جانا؟ امریکہ کا زانی وہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ جانے گا؟ جب افغان جہاد چل رہا تھا اور فرانس کی رپورٹر آئی تھی اور ان افغانیوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی، ان کو گرفتار کیا، لاک اپ کے اندر ڈالا، جیل کے اندر ڈالا، تو اس نے تاریخ لکھی، کتاب لکھی کہ میں ہر پل یہ سمجھ رہی تھی کہ ہمارے ملک کی لیڈیز قیدیوں کے ساتھ، مستورات کے ساتھ وحشی درندے، جنسی کتے کیا سلوک کیا کرتے ہیں۔ جب جوتوں کی آہٹ محسوس ہوتی، کسی کا سایہ نظر آتا، تو میں پریپیئر ہو جاتی، تیار ہو جاتی کہ اب میرے کپڑے نوچے جائیں گے، اب میرا بلاತ್ಕಾರ کیا جائے گا، اجتماعی عصمت دری کی جائے گی۔ لیکن کھانے کا وقت ہوا، ایک ملا آیا اور کہا کہ بہن تم میری طرف پشت کر دو، پیٹ کر دو، اس لیے کہ شریعت نے تمہارے چہرے کو دیکھنا مجھے حرام قرار دے دیا۔ کہا کھانا پسند آئے نہ آئے بتا دینا، کوئی تکلیف ہو تو بتا دینا۔ وہ اگر افغانی حدود کے اندر، افغانستان کی سرزمین کے اندر اپنے ایمان اور اسلام کا اعلان کرتی تو لوگ کہتے گن پوائنٹ پر اسے کلمہ پڑھایا گیا، جیسے گن پوائنٹ پر سری نگر کے اندر الیکشن ہوتا ہے، ووٹ ڈلوایا جاتا ہے
اور فوٹو لے کر دنیا کو بے وقوف بنایا جاتا ہے. اتنے پرسنٹ اور اتنے تعداد کے اندر جو ہے ووٹ ہوا الیکشن. کچھ نہیں ہوتا وہاں. اس نے اپنا نام مریم رکھا اور اس نے بتایا کہ میرے دل کے اندر بھی اسلام کے تعلق سے عصبیت تھی, داڑھی کے تعلق سے نفرت تھی, امامے کے تعلق سے دشمنی تھی, لیکن اس دھرتی پر کوئی جنتی دلہا ہو سکتا ہے, جنتی دلہا کو دیکھنا چاہے وہ افغانی مجاہد کو دیکھ لے. میں اپنی مرضی, اپنی چوائس اور اپنے اختیار سے ایمان و اسلام کو میں نے اس لیے قبول کیا کہ میں جو سنتی تھی وہ چیز ہم نے ان کے اندر نہیں پایا. دنیا بےتاب ہے, دنیا مضطرب ہے, دنیا بے چین ہے, دنیا بھوکی ہے, دنیا پیاسی ہے, دیوانوں کی حرکتیں کر رہی ہے. اٹھو مسلمانوں, اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین. میں نے بتایا کھلا ہوا دشمن اور ہوتا ہے, آستین کا سام اور ہوتا ہے. یہ آستین کا سام تھا اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا تھا. 1 نمبر, 2 نمبر, فلاں نمبر, تیسرے صف کا آدمی, فلاں محلے کا, فلاں ڈور والا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. یہ جھوٹ اللہ نے سب بتا دیا, لیکن تاریخ شاہد ہے انتقال کے بعد جو کفن دیا گیا وہ الگ بات, جو نماز جنازہ پڑھانے کی کوشش کی وہ الگ بات. آج پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کھودنے کی جو اجازت علماء نے نکالی ہے وہ ابی ابن سلول کے قبر کھودنے کی روایت کو سامنے رکھ کر دلیل پکڑی ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے جا رہے تھے. نبی اللہم اغفر لی حینا و میتنا کہے, کیا معاملہ ہوگا, آسمان سے کیا فیصلہ ہوگا. حضرت عمر الخطاب نے روکا, نبی آگے بڑھ گئے. حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا چادر آپ کے ہاتھ میں, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے نماز پڑھائی. آیت نازل ہوئی ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری. اس کے بعد مت پڑھائیے گا. پھر آیت نازل ہوئی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. کیا نماز جنازہ پڑھاؤ گے, کیا استغفار کرو گے, 70 مرتبہ بھی دعائیں مغفرت کرو گے, فلن یغفر اللہ لہم. 1 نمبر کے حرام الدہر ہے یہ, ڈبل ایکٹنگ کرنے والے, یہ ڈبل گیم کھیلنے والے. مولانا صاحب ماشاءاللہ ادارہ بہت اچھا, پیچھے جا کر کہتے ہیں یہ چندہ چور ہے, یہ ڈبل گیم کھیلنے والے, خطرناک عذاب ہوگا ان کو. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ڈبل گیم کھیلنے والا کھلاڑی اور کھلاڑیوں کا سردار, جس نے طاہرہ مطہرہ عصمت اور عفت اور پاک دامنی کی شہنشاہ عورت حضرت میری اور آپ کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر انگلیاں اٹھائی تھی, تہمت لگائی تھی. ایسے کمینے فرمایا اللہ اگر یہ کہتا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ دعا کی جائے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتا تھا کہ اس کی مغفرت ہو جائے. کتنے رحم دل, کتنے کرم دل. دعائے مغفرت کی بات کہی, نماز جنازہ پڑھائی, چادر مبارک کفن کے لیے دی. اس پر بس نہیں ہوا, آپ کے بیٹے روتے ہوئے آئے, فرمایا کہ میرے ابا کے ساتھ خدا جانے کیا معاملہ ہوگا. کہا دلونی علی قبری, مجھے ان کے قبر کے بارے میں بتائیے. قبر کے پاس گئے, کہا کہ قبر کو کھودو. اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے پوسٹ مارٹم کے لیے, کسی ضروری کام کے لیے دوبارہ قبر کھودنا اگر ضرورت پڑتی ہے تو اس حدیث کو بنیاد بنا کر کہا کہ کھودا جا سکتا ہے. قبر کو کھودا, کفن کو کھولا, اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لعاب مبارک جو جنتی چشموں سے زیادہ قیمتی ہے, اس لعاب مبارک کو ابی بن سلول کے ہونٹوں پر لگایا. فرمایا کہ شاید اس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے. یہ پیغام دنیا کے چپے چپے کے ظالموں کو اگر پہنچاتے تو آج ہندوستان کی وہ صورتحال نہیں ہوتی جو صورتحال ہمیں دیکھنے کو پڑ رہی. اسی لیے
جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے لخت جگر نور نظر محدث عصر استاد دارالعلوم دیوبند استاد حدیث صدر جمعیت العلماء، ان حالات کے پیش نظر قومی ایک جہتی پروگرام ہندوستان کے چپے چپے میں غیروں کو مدعو کر کر اسلام کی تعلیمات، کنفیوژن، شکوک و شبہات کے ازالے کے لیے ایک جو ہے آپ محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی کامیابی نصیب فرمائے، اچھے اثرات اللہ تعالیٰ ہندوستان کے اندر مرد کرنے والے اعتراض کس نے بخشا ہے؟ نبی کو بخشا، خلفاء کو بخشا، ائمہ اربعہ کو بخشا، نہیں معاف کرنے والوں نے کسے نہیں معاف کیا؟ تو چھوڑو، کرنے والے اعتراض کریں گے، لیکن یہ بیڑا آپ نے اٹھایا ہے، اور حضرت مولانا فدائے ملت رحمت اللہ علیہ کے جانشین مولانا محمود اسد مدنی دامت برکات، انہوں نے بھی اصول انصاف کانفرنس، بعض لوگ پارٹی بازی کے اندر مبتلا، یہ پارٹی وہ پارٹی، دونوں ہماری دونوں آنکھیں، یہ آنکھ ہے وہ آنکھ ہے، ہم کسی کو ترجیح نہیں دیں گے، جس موقع پر جو جمعیت، جو تحریک امت مسلمہ کے کاس کے لیے، مفاد کے لیے کام کرے گی، ہم مکتب فکر سے، جماعت پرستی سے بالا تر ہو کر ان کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ فرقہ پرستی تباہ کر دے گی، ہمیں برباد کر دے گی۔ ولا تنازعوا فتفشلوا، یہ جو کمزوری آئی پارٹی بازی کی وجہ سے آئی، وہ یہاں ہاتھ باندھتا ہے، وہ نیچے مارنے والا کلمے کی بنیاد پر مان رہا ہے، اور یہاں یہ لڑ کر مر رہے ہیں کہ صاحب وہ جماعت میں جاتا ہے، یہ چلا کرتا ہے، یہ 40 دن جاتا ہے، یہ عرس کرتا ہے۔ مسلمانوں، اس کو اس کا عمل مبارک، اس کو اس کا عمل مبارک، اب ضرورت نہیں ہے لڑنے کی۔ یہ امت آسمان سے نہیں ٹپک گئی، یہ امت زمین سے نہیں اگ گئی، اس امت کے ایک ایک فرد کے بنانے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے آنسو لگے ہیں، آپ کے گھر کا فقر و فاقہ لگا ہے، آپ کے اہل بیت کی قربانی لگی ہے، آپ کے بچوں کا لہو لگا ہے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک چاند، دوسرا چاند اور تیسرا چاند میں دیکھ لیتی، گھر کے اندر چولہا جلنے کی نوبت نہیں آیا کرتی تھی۔ کیا ضرورت تھی؟ من و سلوہ اگر بنو اسرائیل کو مل سکتا تھا، آسمان کا دسترخوان مائدہ عیسائیوں کو مل سکتا تھا، میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے جنت کا دسترخوان امت کے غریبوں کے لیے سج سکتا تھا، حضرت فاطمہ کے گھر کے اندر آ سکتا تھا، جنت کے میوے آ سکتے تھے، لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ گئے دعوت میں، روٹی پکی، صحابی نے بکرے کے بچے کو ذبح کیا، شوربا بنایا، پہلا نوالا اٹھایا اور منہ تک لے کر گئے، زارو قطار رونے لگے، نوالے کو واپس کر دیا۔ صحابی فرمانے لگے، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھتے ہیں یہ مشتبہ لقمہ ہے، یہ ناجائز ہے؟ کہا کہ بات ایسی نہیں، اگر ایسی ہوتی اللہ مجھے آگاہ کر دیتا، وہی بھیج دیتا۔ بات یہ ہے کہ آج باپ ایک مرغن قصہ، ایک گوشت کا ٹکڑا روٹی کو لگا کر اپنے منہ تک لے جا رہا ہے، اور بات دراصل یہ ہے کہ اس کی بیٹی کے پیٹ میں کوئی لقمہ گئے ہوئے 3 دن اور 3 رات کا فاصلہ ہو چکا ہے۔ میرے بھائی، یہ امت اہل بیت کی قربانیوں سے بنی ہے، امت نبی کے تڑپنے سے بنی ہے، نبی کے آنسوؤں کے قطروں سے مسلح کو تر کرنے سے بنی ہے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رات میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے، مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز آ رہی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور یہ آواز کچھ دیر کے بعد بند ہو گئی، اور پھر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، اور مجھے یہ لگا کہ کہیں اللہ کو پیارے نہ ہو گئے ہو، وصال مبارک نہ ہو گیا ہو۔ میں قریب گئی،
اور آپ کے تلوے مبارک کو الٹا ہاتھ رکھ کر دیکھا. اس لیے جو زندہ ہوتا ہے جسم کے اندر گرمی ہوتی ہے، جو مر چکا ہوتا ہے وہ مائنس ڈگری میں چلا جاتا ہے، اس کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تلووں کی گرمی کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا میرے محبوب، میرے آقا باحیات ہے، لیکن جو آواز آ رہی تھی نخاہت اور کمزوری کی وجہ سے وہ آواز مدھم پڑ چکی تھی، مجھے دور سے سنائی نہیں دے رہی تھی. میں قریب کے اندر گئی اور اپنے کان سجدے کی جگہ رکھ کر میں نے سنا. وہ بیٹی کے لیے دعا نہیں مانگ رہے تھے، وہ اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں مانگ رہے تھے، وہ اپنی بیووں کے لیے دعا نہیں مانگ رہے تھے. خاندان تھا، اولاد تھی، قبیلہ تھا، اپنے لوگ تھے، ان کے لیے نہیں مانگ رہے تھے. فرماتے ہیں کہ میں اپنے کان کو قریب لے کر گئی، آپ دعا کر رہے تھے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا. نبی کے رونے پر یہ امت بنی ہے، نبی کے آنسو کے قطرے پر یہ امت بنی ہے. رفع دین کے جھگڑے سے امت کو ختم کر دو گے، آمیر کے جھگڑوں سے امت کو ختم کر دو گے، فاتحہ کے جھگڑوں سے امت کے وقار کو ختم کر دو گے. ہر پیر اور جمعرات کو جیسے اللہ کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بعض علماء نے کہا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. بتائیے خیرہ امت کا ترجمہ کیا یہ ہے کہ ٹاڈا کوٹا کے اندر ان نوجوانوں کو قید و بند کی زندگی کے اندر ڈال دیا جائے؟ بیوی کا شوہر زندہ ہے لیکن بے وگی کی زندگی وہ گزار رہی ہے، بچوں کا باپ زندہ ہے، یتیمی کا سایہ اس پر منڈلا رہا ہے. میں بنگلور میں جس محلے میں رہتا ہوں، پڑوس کے محلے میں ایک نوجوان تھا، سمی سے تعلقات کی بنیاد پر اس کو گرفتار کر لیا گیا. 5-7 سال تک کم و بیش انگریزوں کی بنائی ہوئی کرناٹک کے اندر بلاری کی جو سخت ترین جیل ہے اس کے اندر وہ زندگی گزار رہا تھا. ان سے میرے دوستانہ تعلقات تھے، ان کے ایک بچی پیدا ہوئی تھی، وہ ہمارے گھر والوں سے اس کے تعلقات تھے. وہ گھر میں آیا کرتی تھی بچی کو دم کرانے کے لیے، دعا پڑھانے کے لیے. اس نے ہمارے گھر والوں کو بتایا کہ بھابھی جان جب عید آتی ہے، برات آتی ہے، خوشیاں آتی ہیں، سویاں پکتی ہوں گی اور کے گھروں میں، اوروں کے بچے غبارے لیتے ہوں گے، نئے کپڑے پہنتے ہوں گے، بریانی بنائی جاتی ہوگی، خوشیوں کی لہر ان گھروں کے اندر دوڑتی ہوگی، عید کی مبارکبادی ایک دوسرے کو دی جاتی ہوگی. دعا کرو بھابھی جان کہ عید کی پرچھائی ہمارے گھر میں نہ آئے. یہ بچی تڑپ تڑپ کر میرا دامن پکڑتی ہے اور یوں کہتی ہے کہ اوروں کے ابو اپنے بچوں کو کپڑا پہناتے ہیں، غبارہ دلاتے ہیں، انگلیاں پکڑ کر عیدگاہ لے جاتے ہیں. کیا میرے باپ مر چکے ہیں؟ کیا میرے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا؟ ابھی جواب کیوں نہیں دیتی؟ ابھی جواب کیوں نہیں دیتی؟ یہ ہے خیر امت کا ترجمہ. آقا کے دربار میں یہ منظر پیش کیا جا رہا ہوگا. وہ آقا جو بدری قیدیوں کے ہاتھ کو سختی سے باندھ دیا گیا، بے چین ہو رہے تھے. حضرت عباس سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار آ گیا، تکلیف ہے؟ نہیں، قیدی کے ہاتھ کو کس کر باندھ دیا گیا، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، محمد پریشان ہو رہا ہو. ایسے کتنے گھرانوں کے اندر جن کا سہاگ اجڑ رہا ہوگا، بچوں کے سروں پر یتیمی کا سایہ منڈلا رہا ہوگا. مسلمانوں، خیر امت کا یہ ترجمہ، امت وسط کا یہ ترجمہ ہے. سہارا اخبار اردو جانتے ہیں آپ، مظفر نگر کے اندر جب اتر پردیش کے لکھنؤ یونٹ کے راشٹریہ سہارا کے نمائندے مظفر نگر کی ان خواتین اور امت کی بچیوں کے پاس گئے، اللہ کے لیے آپ توبہ کریں، نماز کا اہتمام کریں. میں ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے بنتی کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں، مجھے ذلیل کرنا ہو کر لو، میرے جسم کے ٹکڑے کرنا ہو کر لو، میرا لہو پی کر اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا ہو کر لو. اللہ کا واسطہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، پل بھر آرام نہیں ملا، مدینہ طیبہ میں رہے، پل بھر سکون نہیں ملا، اللہ کے نبی روضے میں ہے، اللہ کا واسطہ تکلیف نہ دو، اللہ کا واسطہ تکلیف نہ دو، تمہیں جو چاہے میرے ساتھ سلوک کرنا کر لو، میری ماں کا کوئی سگا یا نہیں، میرے باپ کا کوئی اپنا نہیں، میری بیوی کے خاندان والا کوئی نہیں، میرے جسم کے لہو سے، میرے جگر کے ٹکڑوں سے، میرے دل کے ٹکڑوں سے اپنی بھوک مٹ سکتی ہے، مٹا لو، تمہارے انعامات سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ ایک صاحب کو بڑا شوق تھا کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں حج یا عمرے کا موقع دیا، ریاض الجنہ کے اندر بہت رو رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے، اے محبوب کیا مجھ سے ناراض ہیں؟ اے محبوب کیا مجھ سے آپ خفا ہیں؟ کئی سالوں سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ آپ کی زیارت ہو اور آپ تشریف نہیں لاتے۔ اسی حال کے اندر انہیں غنودگی آ گئی، نیند آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی جالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے مطہرہ، ریاض الجنہ، درود پاک پڑھتے پڑھتے غنودگی آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شریفہ سے مشرف ہوئے، دیکھا کہ آپ کا لہو، آپ کا سینہ لہو لہان ہے اور چادر خون کے دھبوں سے بھیگی ہوئی ہے اور خون کے قطرے نکل رہے ہیں۔ پوچھا، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا امتی گناہ کرتا ہے تو میرے سینے کے اندر سلاخ کوئی چباتا ہے۔ کیا ملتا ہے تمہیں سنت کو قتل کر کر؟ کیا ملتا ہے تمہیں نماز چھوڑ کر؟ کیا ملتا ہے داڑھی مڈا کر؟ کیا ملتا ہے نبی کے دل کو دکا کر؟ مسلمانوں، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھا ہو، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، یہ زبان اگر بات غلط کہہ رہی ہو، موت سے پہلے اللہ مواخذہ کرے گا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اتنی طاقتیں، اتنی قوتیں، آسمانی مددیں، سب کچھ ہمارے ساتھ ہے۔ دشمن، خدا کی قسم میں صاف کہوں گا ہمارے علماء کی معذرت کے ساتھ، بال بینگا کرنا محاورہ، میں کہوں گا زیر ناف کا بال بھی چھو نہیں سکتے جب ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہو اور نبی کے ساتھ مضبوط ہو۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن ہمارے پاس ہے، حدیث ہمارے پاس ہے، نبی ہمارے پاس ہیں، رسول ہمارے پاس ہیں، صدیق و فاروق، ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا ہے کہ سنت اور نوجوان، ایک قدم کا فاصلہ نماز اور نوجوان، داڑھی اور نوجوان، پردہ اور مسلم عورت۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت اسلام کی ذات میں پیدا ہوئی یا بھیڑوں کی ذات میں پیدا ہوئی؟ کپڑوں کو دیکھ کر پتہ چلتا، شادی بیاہ کو دیکھ کر۔ لکھنؤ کے راشٹریہ سہارا کے نمائندے مظفر نگر کے اندر گئے اور وہ خواتین جن کی اجتماعی عصمت دری کی گئی، جنہیں مسجد کی یہ حرامزادے ہم کو کہتے ہیں دہشت گرد، میں کہوں گا ہمارے حافظ صاحب سے، مستقیم صاحب سے، مولانا رضوان صاحب سے، حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ صاحب سے کہ کھلے میدان کے اندر غیر مسلموں کو بلا کر، پنڈتوں کو بلا کر، پادریوں کو بلا کر، سیاسی نمائندوں کو بلا کر اور بات رکھوائیں، میں ثابت کروں گا کہ دہشت گرد تم ہو یا دہشت گرد ہم ہیں، ثابت کروں گا اسی مجلس کے اندر، ان کو ماننا پڑے گا۔ ہم نے کس کی عزت سے کھیلا، کس کی آبرو سے کھیلا؟ مسجد کے احاطے کے اندر مادر ذات برہنہ کر کر جنگل کا حیوان اور جنگل کا درندہ، ایک کتیا کے پاس ایک کتا، کیوں یہ مائک کم ہو گیا، ایک کتیا کے پاس ایک کتا جاتا ہے تو دوسرا کتا راستہ دے دیتا ہے، ایک سورنی کے پاس ایک سور جاتا ہے، دوسرے سور راستہ دے دیتے ہیں، لیکن ہندوستان کے یہ کتے سوروں سے بدتر دہشت گرد مظفر نگر کی مسجد کے صحن کے اندر امت مسلمہ کی بیٹیوں کو مادرزاد برہنہ کر کر دوڑا دوڑا کر 10 حرامزادوں نے ان کی عزت و آبرو کو لوٹا۔ لکھنؤ کے راشٹریہ سہارے کے نمائندہ جب ان سے انٹرویو لینے کے لیے گیا تو روتی روتی ان کی ہچکیاں بند ہو گئی اور کہا کس منہ سے ہم تم کو چہرہ دکھائیں گے، بات کریں گے؟ یہ وہ چہرے ہیں
جو باپ کو دکھانے کے لائق نہیں، یہ وہ چہرے ہیں بہنوں کے جو بھائیوں کو دکھانے کے لائق نہیں، یہ وہ چہرے ہیں بیٹیوں کے جو باپ کے بیویوں کے جو خامد کو دکھانے کے لائق نہیں۔ نکل جاؤ اور دعا کرو، اور ہمارا پیغام امت مسلمہ کو دو کہ خدا جلد از جلد موت دے، ورنہ زمین کے اندر ہمیں زندہ دفن کر دے۔ ہمیں یہ زندگی نہیں چاہیے، ہماری عزت لٹ چکی، ہماری عزت تباہ ہو چکی، ہماری عزت برباد ہو چکی، اب یہ چہرے دکھانے کے لائق نہیں ہے۔ مسلمانوں، کیا ہو گئی حالت ہماری؟ امت مسلمہ کی بیٹیوں کی حالت کیا ہو گئی؟ کیا کارن؟ ایم ایل اے کے نمائندے نہیں بنے، ایم پی کے نمائندے نہیں بنے، کالجز نہیں بنے، یونیورسٹیاں، سب کچھ ہمارا ہے، اور ایک چیز جو چیز ہماری ہونی تھی، ہم نے سور کے بالوں سے بنے ہوئے برش کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ کون سا گھر ہے جس کے اندر سور کے بالوں سے بنا ہوا کولگیٹ کا برش نہیں ملے گا، لیکن مسواک ملے گی، سرما ملے گا، نبی کی سنتیں ملے گی۔ جس دن نبی کی سنتوں کو سینے سے لگاؤ گے، علماء سے محبت کرو گے، قرآن سے محبت کرو گے، حدیث سے محبت کرو گے، لکھ لو کہ کل نکلنے والا سورج اپنی کرنوں سے پیغام لائے گا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تمہارے لیے کھلی ہوئی خوشخبری ہے۔ وائٹ ہاؤس تمہارا ہے، لال قلعہ تمہارا ہے، امریکہ تمہارا ہے، برطانیہ تمہارا ہے، لیکن ماؤں سے زنا کرتے ہوئے نہیں، نبی کی سنت کو پیشاب کی نالی میں ڈالتے ہوئے نہیں۔ مسلمانوں، مایوسی کی کوئی بات نہیں، مسلمانوں قدم پیچھا کرنے کی کوئی بات نہیں۔ حضرت اتنی بڑی زندگی ماں باپ کی نافرمانی میں گزر گئی، داڑھی منڈاتے ہوئے گزر گئی، اور حرام خوری کے اندر گزر گئی، اب کیا اللہ قبول کرے گا؟ روایتوں میں آتا ہے بنو اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، بلکہ میں دوسری حدیث آپ کو کہتا ہوں، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، بات ختم ہو رہی ہے، بیٹھ جائیے، آ کر عرض کیا، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میرا گناہ معاف فرما دے، اللہ میری مغفرت فرمائے۔ تو کہا کہ آپ خود دعا کر لیں۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ کہا زمین سے؟ زمین 7 زمینوں سے بڑا، آسمان سے 7 آسمانوں سے بڑا، احد پہاڑ سے؟ کہا دنیا کے پہاڑوں سے بڑا، سمندر سے 7 سمندروں سے بڑا۔ اچھا میں بھی جانوں کہ وہ گناہ کیا ہے؟ صاحب آپ اتنے مایوس ہوئے ہیں؟ کہنے لگا حضرت نہیں برداشت کریں گے، معاف نہیں کریں گے، آپ دعا نہیں کریں گے، آپ ایسے ہی کر دیجئے۔ ارے بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگا حضرت میں ایک لڑکی سے محبت کیا کرتا تھا، جیتے جی زندگی کے اندر میری ہوس اس سے پوری نہیں ہو سکی، اس کا انتقال ہوا، میں نے قبر کھود کر کفن پھاڑ کر اس سے بدکاری کی۔ اللہ کے حبیب روایت میں آتا ہے انار کے دانوں کی طرح آپ کا چہرے انور سرخ ہو گیا، اور فرمایا نکل جا، میری نگاہوں سے دور ہو جا۔ وہ صاحب کہنے لگے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے نہیں کہہ رہا تھا میں کہ آپ میرے عذر کو قبول نہیں فرمائیں گے، میرے گناہ کو سن کر برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بھی کوئی بے حیا ہوتا ہے؟ قبر کا خوف نہیں آیا تمہیں؟ قبر کا ڈر نہیں ہوا تمہیں؟ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں، جبریل امین علیہ السلام آئے، داڑھی منڈانے والوں، حرام کا کھانے والوں، رشوت کا کھانے والوں، گھروں کے اندر ننگا ناچ دیکھنے والوں، نماز کو چھوڑنے والوں، النکاح من سنتی کی محفل کے اندر سنتوں کے جنازے نکالنے والوں، سود کھا کر ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرنے والوں کو، علماء سے بدزن ہونے والوں، مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ آج ہی توبہ کر لو، آج ہی اپنی زندگی بدل لو، پھر دیکھو اللہ کے فیصلے کیا ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ابھی مڑ کر سیدھے طریقے سے ان کی پیٹھ اور پشت کو آقا کی طرف نہیں کیا تھا، آقا غضبناک ہو کر ابھی مڑے نہیں تھے، جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو سلام سناتا ہے اور یہ پوچھتا ہے یہ جو بندہ آیا تھا آپ اس کے مالک ہیں؟ الیاذ باللہ، میں مالک نہیں، آپ خالق ہیں، میں خالق نہیں، آپ رازق ہیں، میں رازق نہیں،
آپ معبود ہیں، وہ آپ کی عبادت کرتا ہے؟ نہیں میں معبود نہیں۔ کون ہے؟ اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مایوس ہو کر آیا تھا اور گناہوں کی مغفرت کا طلبگار بن کر آیا تھا، جب آپ معبود بھی نہیں، رازق بھی نہیں، مالک بھی نہیں اور نفع نقصان کے مالک نہیں، اللہ یہ پوچھتا ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان دوری کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ اور اللہ یہ پیغام دیا ہے، میری عزت کی قسم، میری جلالت کی قسم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کلمات آپ کے سامنے بات کہے ہوں گے، گناہ کا اظہار بات میں کیا ہوگا، جب دل کی ندامت کے ساتھ توبہ کے ارادے سے اپنی مجلس سے جب اٹھا اور جو قدم اٹھایا آپ کی طرف آنے کے لیے، وہ قدم زمین پر نہیں گرا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میری عزت و جلالت کی قسم، میں نے اسے مغفرت کا پروانہ دے دیا۔ کوئی مایوسی کی بات نہیں۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اللہ ہماری مجلس کو قبول فرمائے، اللہ احساس کمتری کے مرض کو ختم فرمائے، اللہ شان کے ساتھ، عزت کے ساتھ، سینہ چوڑا کر کر کلمے کے ساتھ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ کہہ کر ہمیں زندگی گزار کر ہمیں شہادت کو گلے لگا کر اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، ہمارے یہاں بنگلور کے اندر بیت المال ایک ادارہ ہے جو غریبوں کے رفاہی کاموں کے اندر مدد کیا کرتا ہے، رفاہی کام بھی کرتا ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ اس نے ہمارے جمعہ کے جو بیانات، آؤٹ ڈور جو بیانات ہوتے ہیں، اس کے میموری کارڈ 4 GB کے بنائے ہیں، 100-150 سے زائد مختلف عنوانات پر فرقہ باطلہ کے رد میں، حالات حاضرہ کے تعلق سے مختلف ہزاروں عنوانات پر بیانات ہیں۔ وہ بیانات 4 GB کے 300 روپے کے اندر ہیں۔ باہر ہمارے مستقیم صاحب کے جو ساتھیاں ہیں وہ وہاں برائے فروخت اس کو لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ تعاون اور ادارے کی خدمت کی نیت سے اس کو حاصل کرتے ہوئے جائیں اور اس کی کاپیاں بنا کر دوسروں کو دیں اور بلوٹوتھ سے ایک دوسرے کو جو ہے یہ بھیجتے رہے۔ اللہ تبارک تعالی ہماری محفل کو بے پناہ قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔